تو ایک خدا جزائے خیر دے اس بابا جی کو مجھے کہتے ہیں تم مولانا فضل الرحمان کا نام لیتے ہو، یہ بتاؤ مولوی صاحب نے آج تک ہمارے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا تو نے کراچی سے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ کتنے دلائے ہیں؟ کہتے کچھ نہیں۔ میں نے کہا جب تو اس کا ووٹر نہیں ہے تجھے پوچھنے کا حق کس نے دیا؟ بھائی میں یہی علماء کے معاملات پر لوگ حیران ہیں، کہتے ہیں مسجد میں مولوی بہت اچھا، ممبر پہ مولوی بہت اچھا، خطابت پہ مولوی بہت اچھا، مصلی میں مولوی بہت اچھا، لیکن عالم سیاست اسلامیہ پہ بات کرو تو ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ سنو میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول پاک نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ النبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ کہے لوگو انبیاء آتے تھے، دین بھی سنبھالتے، دنیا کی سیاست بھی سنبھالتے، تمام انبیاء بھی تھے، سیاست دان بھی تھے، میں انبیاء میں آخری نبی ہوں، آخری انبیاء کا سیاست دان ہوں، میرے بعد میرے خلفاء یعنی علماء آئیں گے اور کثرت سے آئیں گے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جہاں عالم مصلی میں نبی کا وارث ہے، ممبر پہ نبی کا وارث ہے، تدریس پہ نبی کا وارث ہے، خانقاہ میں نبی کا وارث ہے، تبلیغ میں نبی کا وارث ہے، اللہ اللہ سکھانے میں نبی کا وارث ہے، ویسے اسلامی سیاست میں کردار ادا کرتے ہوئے عالم نبی کا وارث ہے۔ آج قادیانیت کے خود کاشتہ پودوں نے یہ دنیا میں ایک نیریٹو بیان کر دیا کہ تبلیغی عالم کی قدر کرو، تدریسی عالم کی قدر کرو، تعلیمی عالم کی قدر کرو، عالم خطیب کی قدر کرو، عالم مصلی والے کی قدر کرو، سیاسی عالم سیاسی ہوتا ہے قدر نہ کرو۔ میں نے کہا میرے پگلے بھائی، میرے سادے مسلمان، تجھے نہیں پتا یہ پہلا جملہ قادیانیوں نے تب کہا تھا جب 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی آف دا پاکستان میں ایک اسلامی عالم، قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین کے بیٹے مرزا ناصر جو مرزا قادیانی کا پوتا تھا، دلیل کی دنیا میں اسے زیرو کیا، دلیل کی دنیا میں اسے ذلیل کیا۔ 13 دن تک وہ اپنے کفر کو اسلام ثابت نہ کر سکا، اپنے دجل کو حق ثابت نہ کر سکا، اپنی شہادت کو تقوی ثابت نہ کر سکا۔ 13 دن تک مرزا ناصر، مرزا قادیانی کا پوتا، ایڑیاں رگڑ کے زور لگایا، لیکن مسلمانوں میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمام فرقوں نے مفتی محمود رحمہ اللہ پہ اعتماد کیا، اور مفتی صاحب نے اسلام کی وہ جنگ لڑی کہ 13 دن کے بعد کراچی کے غیوروں اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا۔ یہ ہوا کس کی بدولت؟ ایک سیاسی مفتی کی بدولت، ایک سیاسی عالم کی بدولت۔ قادیانی باہر نکلے، مشورہ کیا اب کیا کرے، کہا ڈیوائیڈ اینڈ رول، انہیں تقسیم کرو اور اپنا الو سیدھا کرو۔ پھر انہوں نے کہا تبلیغی عالم تبلیغی ہے ماشاءاللہ، اور قرآنی عالم قرآن پڑھاتا ہے ماشاءاللہ، مدرس تدریس کرتے ہیں ماشاءاللہ، ممبر پہ خطیب بیٹھتے ہیں واہ واہ، مصلی پہ امام بیٹھتے ہیں جی واہ واہ، سیاسی مولوی کو چھوڑ دو۔ اس قادیانی نے یہ کہا تاکہ وہ اسمبلی میں اپنے کفر کو اسلام ثابت کر کے ترمیم کرا سکے، لیکن نہیں، خدا کی قسم نہیں، ہم مسلمان علماء میں کوئی ایک عالم کے جسم میں خون چلنے میں آخری قطرہ باقی ہے، ہم قادیانیت کے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش نہیں کرنے دیں گے، ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اور 7 سمندر دور بیٹھا مرزا مسرور، موجودہ زمانے کا قادیانیوں کا ہیڈ آف دا ورلڈ، پوری دنیا کا سربراہ،
وہ ایک خاتون تحریک انصاف کی اس کے پاس ووٹ مانگنے گئی. وہ خاتون کو کہتے جاؤ تو لڑکی ہے, تمہارے چیئرمین نے مجھ سے ووٹ مانگے تھے, قادیانی مجھے ووٹ دیں. میں نے انہیں کہا تھا, مولانا فضل الرحمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک یہ پگڑی والا اسمبلی میں ہے تم سارے مل جاؤ, تمہاری دال نہیں گلتی. اور میرے دوستو ایسے ہی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں عالم نبی کا وارث ہے, تبلیغ میں بھی, تدریس میں بھی, تعلیم میں بھی, تصوف و خانقاہ میں بھی, اور سیاست اسلامی میں. ہر جگہ علماء کا تعاون رکھیں. اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں, آپ اپنی اولاد کو عالم بنائیں, وہ آپ کو مکمل مسائل سمجھائیں گے. صرف استنجے کے آپ کو سنتیں اور مستحبات تک بات نہیں ہے, اسلام ضابطہ حیات ہے, وہ ابتدا سے لے کر انتہا تک بات کرتا ہے. اور سنیں, میں ایک بات مزید کہتا ہوں, اور اللہ نے علماء کو بڑا پرامن بنایا. دہشت گردی کو علماء کے ساتھ نہ جوڑو, ٹیررزم کو علماء کے ساتھ نہ جوڑو. جیسے علماء پرامن ہے ایسے اس دھرتی پہ کوئی پرامن نہیں ہے. علماء نے پاکستان بنایا ہے, وہ پاکستان بچانا جانتے ہیں. آپ کے کراچی میں بیٹھا ہوں, اسی کراچی سے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان آزادی مارچ لے کر چلے ہیں. 1500 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد یہ مارچ اسلام آباد پہنچا ہے. راستے میں کتنے معاملات تھے, کوئی ایمبولینس کا راستہ نہیں روکا, مریض اسپتال تک جاتے رہے, میٹرو کا راستہ نہیں رکا, ٹریفک چلتی رہی, کسی دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا, کسی روڈ کا گملہ نہیں ٹوٹا. اس سے پرامن مارچ مجھے کر کے دکھاؤ. یہ علماء کو رب العزت نے, اللہ کریم نے یہ ڈسپلن دیا ہے, یہ طاقت دی ہے, یہ انہیں سمجھانے اور قوت للکار دی ہے. اور آج کراچی والوں, میں تمہیں کہتا ہوں, آپ اپنی برادری کے معاملات سے نکل کے سوچو. قومیت اور لسانیت اور علاقائیت اور صوبائیت کے معاملات سے نکل کے سوچو. ایک عالم دین کو, جمعیت علماء اسلام کو منتخب کر کے تم اسمبلی بھیجو, وہ تمہارے دین کا تحفظ بھی کرے گا, تمہاری دنیا کا تحفظ بھی کرے گا. آپ اندازہ لگائیں, ہماری موجودہ وفاقی حکومت مولانا فضل الرحمان کی شدید ترین مخالف ہے, اور میرے صوبے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت کو 9 سال پورے ہو رہے ہیں. جلسوں میں تو بازو چڑھا کے یہ سارے مولانا کو گالیاں دیتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں. ان میں جرت ہے نا, جرت. اگر انہوں نے ماؤ کا دودھ پیا ہے, بوتل کا دودھ نہیں پیا, 1 روپے کی کرپشن قائد ملت پر ثابت کر کے دکھا دیں. جی نہیں, جلسوں میں کرنے کی باتیں ہیں, پریس کانفرنس میں کسی کو اٹھا کر مائگریٹ کر کے کسی ملک سے یہاں لا کر باتونی بنانے کی ان کے پاس ترتیبیں ہیں. جرت کرو نا, عدالت میں آؤ اور ہماری قیادت پر کچھ ثابت کر کے دکھاؤ. اور میرے دوستو, اس سے بڑی اجلی قیادت آپ کو اور کیا چاہیے. لوگ آج کل ہمیں کہتے ہیں, مولانا آپ پہلے بڑی اچھی تقریر کرتے تھے, آج کل آپ سیاست کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں, یہ تطہیر ہو رہی ہے میرے فالوورز میں, پاکیزگی ہو رہی ہے میرے چاہنے والوں میں, کہ کون پورے دین پہ چلنے کے لیے خوش ہے اور کون ادھورے دین پر خوش ہے. میں نے کہا جو عالم تبلیغ کرے, تدریس کرے, تصوف بتائے, خانقاہ بتائے, قرآن پڑھائے, حدیث پڑھائے اور سیاست نہ کرے, تم اس سے پوچھو. ختم نبوت میں تو سیاست علماء کی میراث ہے, تو کیوں نہیں کرتا؟ اس سے پوچھو. الٹا مجھ سے پوچھتے ہو جو دین پہ کام کر رہا بھی تو کیوں کر رہا ہے؟ میں امیر عظیمت رحمہ اللہ کی زبان میں کہو, سبھی ہی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نگاہ اپنی. سبھی ہی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نگاہ اپنی. کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر. تو بھائی آپ جس سے سوال نہیں بنتا اس سے کرتے. میں اس دن لاہور گیا, مجھے لاہور کی ہماری فینز آف ٹیم جو وہاں چلاتی ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے, حضرت فلاں بندہ یوں کہہ رہا, فلاں یوں کہہ رہا, فلاں یوں کہہ رہا. میں نے کہا ایک نہ ایک ہزار کہے, میں علماء کے خلاف بولنے والے کو پاؤں کی جوتی کی نوک پہ رکھتا. میں تمہارے گھر آیا تھا, میرا پیج لائک کرو, میں نے تمہاری منتیں کی تھی,
1.3 ملین فالوورز رب نے دیے ہیں. اگر ان میں کوئی اکا دکا کوئی رول گول کوئی ادھر ادھر ہے وہ کل کے جاتے آج جائیں. میں تمہارے در کا بھکاری نہیں ہوں. ہمیں غیرت پر جینا آتا ہے. ہم در در کے ٹکڑوں پہ سر جھکانے والے نہیں ہیں. ہمیں ہمارے اکابرین نے سبق دیا ہے. ہم نے یہ پگڑی سر اٹھانے کے لیے باندھی ہے, سر جھکانے کے لیے نہیں باندھی. اور میرے دوستو, میں تبھی آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ اپنی اولاد کو عالم بناؤ جو مکمل دین کی بات کرے. حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ, میں نے اپنے 4 ماہ میں ان کی خدمت میں وقت لگایا ہے. آج میں انہی کے گھر بالکل محلے میں گفتگو کر کے آ رہا ہوں, ٹنڈو اللہ یار میں. حضرت مولانا جمشید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے, ادھورے دین پر چلنے میں کامیابی نہیں. تو پورے دین میں جہاں تعلیم ہے, تدریس ہے, تصوف ہے, تعلیم ہے, تبلیغ ہے, وہاں سیاست اسلامیہ بھی ہے. تو ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں, ادھورے دین کی بات نہیں. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بولیے بولیے. آپ میں اگر کسی کا جذبہ یہ ہے کہ واقعی ہمیں علماء کا ساتھ دینا چاہیے تو ہاتھ کھڑا کر کے آپ تائید کیجیے. ہاتھ کھڑے کر کے آپ تائید کیجیے. اور ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں وعدہ کیجیے کہ ہم علماء کرام کا ساتھ دیں گے. دو گے؟ علماء کا ساتھ دو گے؟ اور سنو, ایک جملہ کہتا ہوں, اپنی اولاد کو بھی عالم بناؤ گے, حافظ بناؤ گے, دین کے لیے چلاؤ گے. جزاکم اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے, دین اسلام پر مضبوط فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.